وہ بے حد حسین تھی، بالکل خوابوں جیسی لڑکی تھی وہ، یا یوں کہہ لیں کہ وہ خود ہی ایک خواب تھی۔ حسن ایسا کہ جو دیکھتا پھر بس اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ دیکھنے والوں کو اس کے دل موہ لینے والے نین نقش ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے، اور وہ لوگ اپنی انگلیاں منہ میں داب لیتے۔ نوجوان لڑکے اسے دیکھ کر ٹھنڈی آنکھیں بھرتے اور اس کی ہم عمر لڑکیاں اس کا ایسا حسن دیکھ کر رشک میں اور کچھ حسد میں مبتلا ہو جاتی۔ کائنات کو اللہ پاک نے حسن کے معاملے میں ٹھیک ٹھاک نوازا تھا۔ ہائے میری قسمت! یہ گہری سیال بڑی بڑی آنکھیں، یوں لگتا تھا کہ ان آنکھوں سے وہ پوری دنیا خرید لے گی اور دام کچھ بھی نہ ہوگا۔ سنہری خوب چمکتی ہوئی گندمی مائل رنگت، ایسا لگتا تھا جیسے اب گندم کی تیار کھڑی فصل کو دیکھ دیکھ کر اس پر جی جان سے محنت کرنے والا کسان اب کھڑا خوش ہو رہا ہے، اور وہ اس کی لگاوٹ اور ایسے والہانہ انداز پر شرما شرما کر اپنی اٹھلاتی ہوئی مزید سنہری ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے والدین، خاص طور پر اس کی اماں، تو اس کسان کی مانند تھی جو اس کی اٹھان دیکھ کر جی جان سے خوش تو تھا، لیکن موسم کے ان تمام تلخ تیور اور ڈرا دینے والا سہما ہوا تھا جو اس کے لیے کسی بھی طرح نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی کچھ ایسی ہی چمک دمک تھی، خوبصورتی خوب وافر تھی کہ بانٹنے سے بھی ختم نہ ہوتی، مگر آج تک کبھی خوبصورتی بانٹی بھی گئی ہے جو اب کائنات بانٹتی پھرتی؟ کائنات کے یہ سنہری لمبے بال اس کی کمر سے نیچے بل کھاتے ہوئے کسی آبشار کی مانند گرتے تھے۔ اس کے بال اس کے گھٹنوں کو چومتے تھے۔ دیکھنے والے یوں لگتا تھا کہ جیسے ان سنہری ریشمی بالوں کے چنگل میں ایسے پھنستے ہیں کہ شاید ہی کبھی نکل سکیں۔ اس وقت کائنات عمر کے 16ویں سال میں تھی، لیکن یوں ادھر سے ادھر اچھلتی کودتی پھرتی تھی کہ جیسے چھوٹی سی ننھی بچی ہو کہ جسے اٹکھیلیاں کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس کی ماں تو اس کو بار بار نیچے بیٹھنے کا کہتی رہتی، لیکن باپ اور بھائیوں کی شے اسی ماں کی باتوں کی طرف توجہ ہی نہ دینے دیتی۔ ماں کا دل تو ہول ہول جاتا، کیا ہوگا اس لڑکی کا؟ ہائے کائنات، تیرا کیا بنے گا؟ البتہ اس کے بھائی بے پرواہی سے ہنستے رہتے، ارے ماں، بھلا کیا بنے گا کائنات کا؟ اور آپ کیا بنانا چاہتی ہیں اس کا؟ ہمیں تو یہ کائنات یوں ہی چاہیے، ہمیں تو اس کا کچھ نہیں بنانا۔ ماں ان کی بہن کے لیے ایسی شدومت سے طرفداری دیکھتی تو جھنجھلا اٹھتی، جا جو مرضی کرو میری طرف سے تم لوگ۔ ماں باپ اور چاروں بھائیوں کی مکمل کائنات تو اسی ایک کے گرد گھومتی تھی۔ انہوں نے اس کا نام بھی کائنات ہی رکھا ہوا تھا۔ گھر اور رشتہ داروں میں اس کے لمبے سنہری خوبصورت بال کوئی ایسی انوکھی بات نہیں تھی، کیونکہ ان کے خاندان میں تقریباً سبھی کے بال خوبصورت اور سنہری اور دراز تھے، مگر اس کے جیسا یوں دوآشتہ حسن کسی کے پاس نہ تھا، اور گھر خاندان سے باہر تو اس کے حسن کا کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ وہ جہاں جاتی تھی یوں ہی لگتا تھا کہ اس کے نام کی طرح پوری کائنات اس کے گرد چکر کاٹنے میں مصروف ہو گئی ہے۔ وہ جہاں بھی جس بھی محفل میں جاتی اس محفل کی جان بن جاتی۔ اس کی ماں اس پر سختی سے نظر رکھتی تھی کہ کہیں اپنی کزن سے سہیلیاں وغیرہ کے ساتھ مل کر وہ بھی میک اپ وغیرہ نہ کر لے، اس طرح تو اس کی خوبصورت دوآشتہ ہو جائے گی اور کسی فتنے کو روکنا اس کے لیے کہیں ناممکن نہ ہو جائے۔ جنوری کے آخری دن چل رہے تھے اور فروری کا آغاز ہونے ہی والا تھا۔ ایک دن دوپہر میں وہ بال دھو کر دھوپ میں بیٹھی بال سکھا رہی تھی۔ سنہری بالوں سے پانی کے قطرے یوں ٹپک ٹپک جا رہے تھے کہ گویا شہد کے چھچے سے قطرہ قطرہ شہد ٹپک رہا ہو۔ گھر میں اس وقت 5 مردوں میں سے کوئی ایک بھی مرد موجود نہیں تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی وہاں پر بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور اپنے اپنے کام میں مصروف تھیں۔ کائنات کی ماں ادھر اس کے ساتھ دھوپ میں بیٹھی ہوئی کچھ گرم مسالے چننے میں مصروف تھی، جبکہ کائنات اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کائنات جلدی سے اٹھ کر باہر کے دروازے کی طرف لپکی۔ اس وقت تو جواد بھائی ہی ہوں گے، مگر نہیں، انہیں تو آج دیر سے آنا تھا۔ تم رکو کائنات، میں خود دیکھتی ہوں، کہیں کوئی اجنبی نہ ہو اور تم یوں ننگے سر بکھرے بالوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف جا رہی ہو۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ تم دروازہ نہ کھولا کرو، یا کھولنا بھی پڑ جائے تو اپنے آپ کو اچھے سے لپیٹ کر اپنا سر منہ اچھے سے بڑی چادر کے ساتھ ڈھک کر دروازہ کھولا کرو۔ اچھا ماں، باقی کی نصیحتیں مجھے بعد میں کر لینا، آپ پہلے یہ تو دیکھیں نا کہ باہر دروازے پر کون آیا ہے۔ جا رہی ہوں بابا، دیکھنے ہی جا رہی ہوں میں، تم تو اب پیچھے ہٹو۔ خالدہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کوئی اجنبی صورت مرد کھڑا تھا۔
خالدہ نے پوچھا، جی بھائی صاحب فرمائیے، کون ہیں آپ؟ اس نے کچھ کہے بغیر اپنے کاندھے سے لٹکے ہوئے تھیلے میں سے ایک لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا اور کہنے لگا کہ دوسرے شہر سے آیا ہوں، آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ بلاوا آیا ہے؟ کس چیز کا بلاوا بھائی؟ خاتون ادھر پر کھڑی لفافے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ اندر سے ایک دعوت نامے کا کارڈ نکلا۔ اس نے دیکھا تو وہ اس کی خالہ زاد بہن کی 2 بیٹوں کی شادی کا دعوت نامہ تھا۔ اچھا چلیں آپ اندر آ جائیں۔ انہوں نے آنے والے مہمان کو اندر آنے کی دعوت دی اور دروازے سے ہٹ گئی۔ پھر واپس آ کر کائنات سے بولی، کائنات تم جلدی سے مہمان کی چائے کا بندوبست کر لو۔ کائنات بہت تجسس سے ماں کے کاندھے کے پیچھے سے اوپر ہو کر جھانک رہی تھی۔ یہ ہاتھ میں کیا پکڑ رکھا ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح یہ کیا ہے؟ بتاتی ہوں بھائی، جلدی سے چائے کا پانی تو چڑھاؤ پہلے۔ امی میں جا رہی ہوں لیکن آپ بتائیں تو صحیح آخر یہ ہے کیا اور کون آیا ہے؟ جو آیا ہے وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن آیا ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے ہی ہے۔ اچھا اب تو آپ مجھے پہیلیاں بجوا رہی ہیں۔ بتا تو رہی ہوں بیٹا، تمہاری خالہ سیدہ ہے نا، انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی کا بلاوا بھیجا ہے۔ اوہ، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ کائنات تو شادی کا سن کر اچھل پڑی۔ اچھا بھلا کہاں رہتے ہیں وہ؟ بہت دور، کافی دور ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ اچھا امی، جس بھی گاؤں میں رہتے ہیں بتائیں کتنا سفر ہوگا؟ او ہو کائنات، میں جو کہہ رہی ہوں چائے کا پانی چڑھاؤ جا کر۔ مہمان بھی کیا سوچتا ہوگا کہ مجھے اکیلا بٹھا دیا ہے اور نہ ہی مجھ سے کوئی چائے پانی پوچھ رہے ہیں۔ اچھا تم جلدی سے جاؤ، میں ذرا بیٹھوں ان کے پاس جا کر۔ وہ جلدی سے کچن میں آ گئی۔ وہ تو بس یہی سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی کہ بس اب تک خوب مزہ آئے گا۔ بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی نا، کوئی فنکشن نہیں آیا تھا، اور ویسے اس کی امی کسی کے گھر جانے بھی نہیں دیتی تھی۔ اب تو جائیں گے نا، اور شکر ہے امی کے رشتہ داروں میں شادی آ گئی، امی کو تو لازمی جانا پڑے گا، اور امی مجھے ہرگز پیچھے گھر میں اکیلا نہیں چھوڑیں گی۔ یہ سوچ کر کائنات خوش ہو رہی تھی۔ اس نے چائے بنا لی اور برتن ٹرے میں سجا دیے تو اس کی امی آ کر لے گئی۔ کسی بھی غیر مرد کے سامنے اسے جانے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ ایک طرح سے اچھا بھی تھا۔ جب اس کے بھائی گھر آئے تو وہ بہت زور و شور سے انہیں بتانے لگی، پتا ہے آج کون آیا تھا؟ وہ آنکھیں مٹکا مٹکا کر سب کو تجسس میں ڈال رہی تھی۔ ہاں بتاؤ کون آیا تھا؟ ارے تم بوجھو تو صحیح، بھلا کون آیا ہوگا؟ تمہاری بہت اچھی دوستی ہوگی جو تم اس قدر پرجوش نظر آ رہی ہو۔ ارے نہیں، کہاں دوست نہیں آئی تھی، بلکہ اب تو مجھے بہت زیادہ دوستیں ملنے والی ہیں۔ میں شادی پر جا رہی ہوں۔ کس کی شادی پر جا رہی ہو؟ یہ تو امی بتائیں گی۔ بس مجھے اتنا پتا ہے کہ 2 شادیوں کا بلاوا آیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں جانے کے لیے ایک لمبا سفر طے کرنا پڑے گا۔ اور بھائی آپ کو تو پتا ہی ہے مجھے لمبے سفر کس قدر پسند ہے۔ بس اس دفعہ تو دوہرا مزہ آنے والا ہے، ایک تو شادی، اوپر سے اس قدر دور، کیا ہی مزہ آئے گا۔ میں سفر بھی خوب انجوائے کروں گی، اور پھر شادی میں بھی خوب تیار ہو کر شرکت کروں گی۔ رات کو اپنے ابا کے گھر آتے ہی اس نے فوراً ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ابا ہم جا رہے ہیں نا شادی پر؟ ابا، جن کو ابھی تک پتا ہی نہیں تھا، وہ حیران ہوتے ہوئے بولے، کائنات میری گڑیا، کون سی شادی پر؟ اس کی امی اندر آئیں اور بتانے لگی، یہ تو بس پاگل ہی ہے، جب سے اس نے کارڈ دیکھے ہیں اس کا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی اٹھ کر شادی کے فنکشن میں پہنچ جائے۔ لیکن کائنات کے ابا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ شادی پر میں اور جواد چلے جائیں گے، باقی آپ سب لوگ گھر پر ہی رہیں۔ کائنات نے جیسے ہی یہ بات سنی تو ایک دم دکھ سے جیسے چیخ ہی پڑی، نہیں اماں، بھلا میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ ویسے تو آپ ہر جگہ مجھے ساتھ لے کر جاتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ مجھے اکیلا گھر چھوڑیں؟ ارے زمانہ نہیں ہے تو اب کیا ہوا؟ اب وہ زمانہ، وہ کہاں گیا؟ بس مجھے نہیں پتا، میں تو لازمی جاؤں گی۔ وہ کسی کی بات سنے بغیر خود ہی بولتی جا رہی تھی۔ کائنات کے والد نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اس کا سر اپنے کاندھے سے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر کہاں میرا بیٹا، بتاؤ کیا ہوا؟ بات تو سن لو پہلے۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ دونوں ماں بیٹی کس کے بارے میں بات کر رہی ہو، اور کون سی شادی پر جانے کی یہاں سے بات چل رہی ہے؟ کیا ابا کے بغیر ہی چلی جاؤ گی؟ کائنات نے منہ بسورتے ہوئے نفی میں سر ہلا اور کہا، نہیں، لیکن اماں تو کہہ رہی ہیں کہ یہ مجھے بھی ساتھ لے کر نہیں جائیں گی۔ لو بھلا پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جانا کہاں ہے اور کس کی شادی ہے، پھر ہم پروگرام بناتے ہیں کہ شادی پر کون کون جائے گا۔ کائنات کی اماں نے پھر ساری تفصیل سے اس کے والد کو ساری بات بتائی۔
کہ اس طرح سے ان کے کزن کے 2 بیٹوں کی شادی کا بلاوا آیا ہے اور اس نے اتنی دور سے ایک آدمی کو خاص طور پر دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اچھا، اتنی دور سے خصوصاً بلاوا دینے کے لیے ایک آدمی آیا تھا؟ نہیں کائنات کی ماں، پھر تو ہمیں لازمی جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جواد اور احمد گھر ہی رہیں گے، باقی ہم سب لوگ شادی پر لازمی جائیں گے۔ لیکن آپ ایک بار سوچیے تو صحیح، جوان بیٹی کو لے کر ہم کہاں جاتے پھریں گے؟ اور پھر آپ کو ساری بات جانتے ہی ہیں۔ کون سی بات؟ کائنات کے والد نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ کیسے ایسے انجان بن رہے ہیں جیسے آپ جانتے نہیں؟ لیکن کائنات کے والد نے ٹس سے مس نہ ہوا اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا ہی دیا اور کہا، نہیں بھائی، ہم سب لوگ ہی شادی پر جائیں گے، بس جواد اور احمد گھر پر رہیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تو خوش ہونا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ بالکل، آپ میرے سب سے اچھے دوست ہیں اور دنیا کے سب سے بہترین ابا ہیں۔ اچھا چلو، بس اب اسی خوشی میں جلدی سے میرے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ دسترخوان لگاؤ، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ کائنات اٹھ کر کھڑی ہوئی اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ کائنات کی امی منہ میں ہی بڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ اس کو ساتھ لے جانے پر بالکل بھی رضامند نہیں تھی۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ خود بھی اس شادی میں شرکت نہ کرتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کی خالہ زاد نے اس قدر چار محبت سے ان کو بلایا تھا اور اس کا ثبوت وہ اتنی دور سے یہاں صرف دعوت دینے کے لیے آنے والا شخص تھا۔ شادی میں ابھی پورا 1 مہینہ باقی تھا، لیکن کائنات کے جوش و خروش کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے شادی بالکل سر پر کھڑی ہو، اور شادی ہو بھی ان کے اپنے ہی گھر میں۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ شادی کسی دوسرے گھر میں ہے اور انہیں اس شادی میں صرف مہمانوں کے طور پر شرکت کرنی ہے۔ کائنات کے والد مسکراتے رہتے تھے۔ اس کے بھائی اس کو اکثر ہی آتے جاتے چھیڑتے رہتے کہ کائنات، شادی تمہارے سگے بھائیوں کی نہیں ہے بلکہ امی کے کزن کے بھی بیٹوں کی ہے، اور تم تو ایسے تیار ہو رہی ہو جیسے اس شادی کی تقریب کی چیف گیسٹ تم ہی ہو۔ فرض کرو اگر تمہیں کسی نے پوچھا تک نہ، تو پھر تم کیا کرو گی؟ یہ جو تم اتنے جوش و خروش سے تیاریاں کرتی پھر رہی ہو۔ میں کیا کروں گی؟ انہوں نے ہمیں شادی پر بلایا ہے تو ہمیں پورے دل اور خوشی سے شرکت کرنی چاہیے نا۔ جی، سارے آداب تو آپ ہی کو معلوم ہیں، ہمارا تو کسی قسم کے آداب سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ جی، آپ ضرور جائیے۔ اس کے بھائی اسے چھیڑنے لگے۔ اچھا بتاؤ، اگر تمہیں انہوں نے واقعی منہ نہ لگایا تو پھر کیا کرو گی؟ مجھے اور کوئی منہ نہ لگائے، وہ اٹھلانے لگی۔ وہ اسے مزید تنگ کرتے تو ان کی باتوں سے اس کو بھی خیال آتا کہ اگر واقعی ان لوگوں نے اس سے دوستی نہ کی، وہ سارے لوگ تو اس کے لیے اجنبی ہوں گے، تو وہاں جا کر کیا کرے گی؟ اور اگر اس سے واقعی ہی کسی نے لفٹ نہ کروائی تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا اور وہ تو فنکشن بھی انجوائے نہیں کر سکے گی۔ واقعی سوچنا چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ اپنے بھائیوں کے پاس آئی۔ اگر سچ میں ان اجنبیوں نے مجھے منہ نہ لگایا، مجھے لفٹ ہی نہ کروائی، تو میں کیا کروں گی؟ سارے اس کو دیکھ کر ہنسنے لگتے۔ ہماری باتوں کا ہماری چھوٹی سی بہن کو کچھ تو اثر ہوتا ہی ہے، تو پھر تم آرام سے بوریا بستر باندھ لینا اور گھر واپسی کی ٹکٹ لینا۔ اماں ابا خود ہی شادی نمٹا کر گھر واپس آ جائیں گے۔ وہ ان کی باتیں سن کر رونی صورت بنا لیتی۔ لیکن نہیں، مجھے تو شادی پر جانا ہے بھائی۔ بس یوں ہی ایک دوسرے کو چھیڑتے ہنسی خوشی سے دن گزرتے جا رہے تھے۔ کائنات نے خوب تیاری کی تھی۔ اس کے والدین بھی اس کو اس کی پسند کے مطابق کافی زیادہ جوڑے بنا چکے تھے۔ جوتوں اور جویلری وغیرہ کی شاپنگ بھی اس نے ٹھیک ٹھاک کر لی تھی۔ وہ شادی کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی۔ انہوں نے صبح 7 بجے کی ٹرین سے امی کے کزن کے گھر کی طرف روانہ ہونا تھا۔ وہ ساری رات بار بار انگلیوں پر اپنی چیزیں ہی گنتی رہی۔ کتنا مزہ آئے گا، گاؤں کی شادی ہے نا، تو میں گاؤں میں خوب گھوموں پھروں گی، بہت مزہ آنے والا ہے۔ ساری رات وہ یہ سوچ کر جوش سے سو نہ سکی۔ اس کا ٹرین میں سفر کرنے کا بھی یہ پہلا تجربہ ہونے والا تھا، تو یہ سفر اس کے لیے ہر لحاظ سے یادگار اور شاندار ہونے والا تھا۔ یادگار تو لازمی ہی ہونے والا تھا، شاندار کا البتہ کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اس کے گھر والوں کے وہم و گمان میں تھا کہ یہ سفر اس کے لیے کس طرح سے یادگار ہونے والا ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا بھی اس بارے میں جانتے ہوتے تو کبھی بھی اپنی پھولوں جیسی نازک سی بیٹی کو لے کر اس سفر پر روانہ نہ ہوتے۔ اس کے لیے چاہے انہیں پورے خاندان کی ناراضگی ہی کیوں نہ مول لینی پڑتی، لیکن یہ اگر مگر ہی تو زندگی ہے۔ مگر اگر کسی کو پتہ چل جائے تو پھر تو وہ کبھی زندگی میں کوئی فیصلہ غلط کرے ہی نہ، اور نہ ہی کسی کی زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی آئے۔ وہ کائنات جسے صبح جگانے میں سارے گھر والے ایک چوٹی کا زور لگاتے تھے، پھر کہیں جا کر وہ نماز کے لیے جاگا کرتی تھی، آج خود ہی اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔
اس کی امی جو ہی اس کے کمرے میں اسے جگانے کے لیے آئیں تو اسے بستر سے اٹھتا دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ارے واہ، میری بیٹی تو آج خود ہی وقت پر جاگ گئی ہے۔ کیوں نہ کائنات میں ہر روز رات کو تمہیں یہی بتایا کروں کہ صبح ہم نے فلاں جگہ پر جانا ہے اور تم خود ہی اٹھ جایا کرو۔ وہ بھی ہنسنے لگی اور اس کی ماں بھی اسے ہنستے ہوئے کہنے لگی، اچھا اب جلدی کرو، نماز پڑھ کر جلدی سے باہر آ جاؤ تاکہ ہم کچھ ہلکا پھلکا سا ناشتہ کر لیں اور پھر جلدی سے اسٹیشن کے لیے گھر سے نکلیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی۔ نماز وغیرہ پڑھ کر ہلکا پھلکا سا ناشتہ کر کے وہ لوگ جلدی سے اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسے یہ سب بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر خوب چہل پہل تھی، لوگ اپنا سامان اٹھائے ادھر سے ادھر بھاگ پھر رہے تھے۔ ٹکٹ گھروں پر الگ سے رش پڑا ہوا تھا۔ وہ ہر چیز ایسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے وہ دنیا میں پہلی بار آئی ہو اور وہ ہر منظر اس کے لیے نیا ہو۔ خیر، منظر تو سارے اس کے لیے نئے ہی تھے کیونکہ اس سے پہلے اس نے زندگی میں کبھی بھی ریلوے اسٹیشن نہیں دیکھا تھا۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ کسی طرح سے دھکم پیل میں دھکے کھاتے وہ لوگ ٹرین پر چڑھے اور اپنے مطلوبہ ڈبے میں پہنچ کر اپنی سیٹوں پر جا بیٹھے۔ سبھی لوگوں کے چال و انداز مختلف تھے۔ ارد گرد لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ کائنات ان سب کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے ایک زوردار سیٹی کی آواز سنائی دی۔ ابا ابا، یہ کیسی آواز ہے؟ یہ اونچی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کے ابا مسکرا دیے۔ بیٹے، اس بات کا اشارہ ہے کہ ٹرین اب سفر شروع کرنے والی ہے، یہ بس چلنے ہی لگی ہے۔ اوہ اچھا۔ وہ دلچسپی سے کھڑکی سے لگ کر باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ گاڑی کی چک چک اور گزرتے رنگ برنگے نئے نویلے مناظر کو وہ اپنی آنکھوں میں سمو رہی تھی۔ ہر نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہوئے اس کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ اس کے والدین اور دونوں بھائی جو اس سفر میں ساتھ آئے تھے اسے خوش دیکھتے ہوئے اس پر صدقے واری جا رہے تھے۔ اس کے سفر کو تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اس کے بھائی نے اچانک سے سامان میں سے لوڈو نکالی اور کہا، آؤ لوڈو کھیلتے ہیں، ہمیں یہ لوڈو کھیلنا ہمیشہ یاد رہے گا۔ لیکن اس نے فوراً سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، مجھے لوڈو کھیلنے سے زیادہ دلچسپ یہ لگ رہا ہے کہ میں باہر کے منظر دیکھوں، یہ تو ہم گھر بیٹھ کر بھی کھیلتے رہتے ہیں۔ ارے آؤ کھیلو تو صحیح، نہ دیکھنا کتنا مزہ آئے گا۔ یوں ہی سفر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ لوگ اپنے مطلوبہ اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ جو ہی وہ اسٹیشن پر اترے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا سامان اتروایا، گاڑی رکتے ہی کچھ مخصوص لباس والے لوگ گاڑی کے اندر آ گئے تھے۔ کائنات کو اس کے ابا اسے پتا چلا کہ وہ اسٹیشن پر مسافروں کا سامان اٹھانے کا کام کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں مسافر انہیں کچھ رقم ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کا سامان بھی گاڑی سے نیچے اتارنے میں ان کی مدد کی۔ اس کے بعد اس کے ابا نے انہیں کچھ پیسے ادا کیے اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ حیران نظروں سے ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی والدہ نے ایک دم ایک طرف تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ انہیں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ان کے باقی گھر والے بھی ہیں۔ وہ تیزی سے اس جانب جا رہی تھی جہاں پر انہیں تقریباً انہی کی ہم عمر ایک خاتون نظر آئیں۔ خاتون کی ابھی اس طرف توجہ نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی کائنات کی امی نے قریب جا کر ان سے کہا تو ایک دم سے ان کی طرف دیکھ کر وہ مسکرا اٹھی۔ پھر دونوں خواتین نے بڑے زور و شور سے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ پھر کہیں جا کر کائنات کی امی کو یاد آیا کہ اوہ، ان کے باقی گھر والے بھی ان کے ساتھ ہی ادھر اسٹیشن پر کھڑے تھے۔ انہوں نے جلدی سے انہیں بلایا۔ وہ دراصل خالدہ کی خالہ زاد بہن تھی جو اپنے شوہر کے ہمراہ انہیں اسٹیشن لینے پر آئی تھی۔ ان میاں بیوی نے ان کا بے حد والہانہ استقبال کیا۔ وہ اپنے آپ دونوں بھائیوں کو کہہ رہی تھی، دیکھا تم لوگ تو کہہ رہے تھے نا کہ وہ ہمیں لفٹ ہی نہیں کروائیں گی، تو دیکھو خالہ میری کس قدر تعریف کر رہی تھی۔ اس کے بھائی لگتا تھا کہ اب اسے تنگ کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، ہاں تمہاری کون تعریف نہیں کرتا، ہماری کائنات کی تو سبھی لوگ تعریف کرتے ہیں۔ اتنے میں ان کا گھر آ گیا۔ بڑے کمرے کے ایک طرف بنے ہوئے ایک چھوٹے کمرے میں انہیں ٹھہرایا گیا۔ وہاں پر ان کے لیے پہلے سے ہی بستر لگا دیے گئے تھے، ان کا سامان ادھر رکھوا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے لیے گرما گرم چائے، دیسی انڈے اور بسکٹ سے ان کی توازو کی گئی۔ وہ لوگ مہندی سے ایک دن پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ یہ بھی کائنات ہی کی ضد تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ خوب گھومے پھرے، گاؤں دیکھیں۔ ان کے گھر میں کچھ اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ تقریباً دوپہر کا وقت تھا جب کائنات نے گھر میں آئے ہوئے کچھ دوسرے مہمانوں کے بچوں سے کہا کہ چلو ذرا گھوم پھر کر آتے ہیں۔ وہ لوگ بھی فوراً سے راضی ہو گئے۔ انہیں کائنات کسی دوسرے سیارے سے آئی ہوئی کوئی خوبصورت پری معلوم ہو رہی تھی۔ سب لوگوں نے ذوق و شوق سے اور بڑی محبت سے اس سے دوستی کر لی تھی۔
चुनांचा ये सब लोग गांव की सैर को निकल खड़े हुए। मगरिब से थोड़ी देर पहले का वक्त था, लेकिन ये लोग बाहर घूम फिर रहे थे और कायनात की खूबसूरती की वजह से तो लोग उनको खास तौर पर प्रोटोकॉल दे रहे थे। लोग रुक रुक कर देखते और पूछते कि ये खूबसूरत सी लड़की कहाँ से आई है, और इसके साथ इसकी नई नई बनने वाली सारी दोस्तें बड़े फख्र से इसका तारुफ करवाती कि ये हमारी दोस्त है और यहाँ शादी पर आई हुई है। फिर वो चलते चलते वहां पहुंच गई जहां पर दरख्तों के झुंड थे। दरख्तों को देखकर इनमें से एक लड़की को ख्याल आया क्यों ना इसके ऊपर झूला डाला जाए। उन्हें ये ख्याल आया तो अब अगला मरहला झूले के लिए दरकार रस्सी की तलाश था। उन लोगों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर रस्सी कहाँ से आ सकती थी। थोड़ी दूर ही उन्हें एक डेरा नजर आया। उन लोगों ने कहा कि चलो उस डेरे पर चलते हैं, अगर तो कोई आदमी वहां हुआ तो यकीनन उससे रास्ता तो मिल ही जाएगा। ये प्रोग्राम तरतीब देकर वो सब लोग डेरे की जानिब चलने लगे। वहां जाकर उनकी अच्छी किस्मत के एक नौजवान मिल गया। कुछ किसान उधर से जरा हटकर बैठे हुए थे और हुक्का पी रहे थे। उन्होंने उस नौजवान से रस्से के बारे में पूछा तो उसने उन्हें काफी मोटा सा रस्सा दे दिया। रस्सा लेकर वो लोग खुशी खुशी वापस आए और एक दरख्त की मोटी टहनी के ऊपर उसे डाल दिया। अरे वो नौजवान अपने गांव का नहीं लग रहा था, वैसे था कितना खूबसूरत। तुमने उसे देखा था ना? मुझे तो उसका एक तरफ का रुख हल्का सा नजर आया था। उन लड़कियों के टोले में से किसी ने उस नौजवान की एक साइड की झलक दिखाई थी और किसी को सिर्फ पुश्त। उसका वाज़ेह चेहरा कोई भी नहीं देख पाई थी। अजीब पहेली से था वो नौजवान। लड़कियों के इस ग्रोह में कुछ लड़कियां रस्सियां दरख्त पर डालकर झूले बनाने में माहिर थीं। फट से झूला भी तैयार हो गया था। कायनात तो बहुत हैरानगी से ये सब देख रही थी। वो हैरान थी कि किस तरह से इन लड़कियों ने जल्दी से झूला भी तैयार कर लिया। सबसे पहले उसे ही कहा गया कि लो तुम झूले पर बैठो। वो लोग बारी बारी झूला झूलने लगी। दिन ढल चुका था, लेकिन वो सब आपस में इस कदर मगन थीं कि किसी को भी इस चीज का जरा भी ख्याल ना आया। सारी लड़कियां बारी बारी झूले झूल रही थी। अब कायनात की बारी थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है बस यार कायनात, आखिरी झूला झूले तो फिर हम सब घर चलेंगे। अंधेरा हो गया है और हम अकेली लड़कियां हैं, इस वक्त बाहर मौजूद हैं और फिर घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। कायनात ने 2-3 झूले लिए कि एकदम से टहनी टूट गई। टहनी अच्छी खासी मजबूत थी। खुदा जाने एकदम से क्या हुआ कि तड़क की आवाज के साथ वो टूट गई और नीचे आ गई। कायनात जहां गिरी वहां भूस का ढेर लगा हुआ था, तो उसको ज्यादा नुकसान ना पहुंचा, लेकिन वो सब घबरा गई थी और उन्होंने तेजी से घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब कायनात गिरी थी तो उन्होंने उसी रस्से वाले नौजवान की हल्की सी झलक फिर देखी थी। वो बेहद खौफजदा हो गई थी। अब घर आकर ही उन लोगों ने सांस लिया। कुछ मेहमान खवातीन इधर उधर कामकाज भी कर रही थी। एक ने उनको रोका, तुम लोग बड़ी देर से नजर नहीं आ रही थी, कहाँ थी? हम कहाँ थे? कहाँ जाना था हमने? वो एकदम बौखला गई, लेकिन शुक्र है कि फिर किसी ने भी उनसे मजीद कोई ऐसी खास पूछगछ नहीं की। कायनात में वालिदैन को यही कहकर टाला था कि मैं बस यहीं दोस्तों के साथ थी, शायद आपको नजर ही नहीं आई। उसकी 10 खाला का घर अच्छा खासा था। उसकी उस खाला का घर अच्छा खासा बड़ा था। तीनों अतराफ में कमरे बने हुए थे। कमरों के आगे बरामदे थे। घर के दाएं तरफ सहन जो घर के साथ मुल्हिक था, लेकिन वो उससे अलग ही लगता था। वहां पर उन लोगों ने जानवर वगैरह बांधने का इंतजाम कर रखा था। कायनात के वालिदैन को भी बिल्कुल ख्याल ना आया। उन्हें भी यही लगा कि शायद वो इधर ही कहीं सहेलियों के साथ मसरूफ थी, इसी वजह से नहीं नजर आ सकी। रात को वो लोग खाना खाकर जल्दी सो गए। अगले दिन उसकी आंख काफी देर से खुली। हैरत अंगेज तौर पर उसकी अम्मी ने भी उसे नमाज के बाद सो जाने दिया। काफी देर तक उसे जगाया भी नहीं। उनका यह ख्याल था कि वो सफर की थकान उतार ले ताकि सारे फंक्शंस आराम से एंजॉय कर सके और थकन से कहीं बीमार ना पड़ जाए। मेहंदी का बंदोबस्त घर के खुले सहन में ही किया गया। असर की नमाज पढ़ने के बाद ही तंबू कनातें लगाने वाले आ गए थे। दुल्हों के लिए स्टेज का बंदोबस्त किया गया और बाकी सारे मेहमानों के लिए दरियां बिछा दी गई। दरियों के ऊपर गद्दे रखे गए थे और साथ गाँव तकिए और कंबलों का इंतजाम भी किया गया था, क्योंकि सर्दी थी और मेज़बान इस लिहाज से अपने मेहमानों के लिए खासे फिक्रमंद थे। तो इसी लिहाज से उन्होंने बंदोबस्त भी किया था ताकि सब लोग मेहंदी का फंक्शन खूब अच्छे से एंजॉय कर सकें। इशा की नमाज के बाद मेहंदी का फंक्शन शुरू होना था। कायनात अपनी नई बनने वाली सहेलियों के साथ खूब मगन थी। उसने आज पहनने के लिए पीले रंग का लहंगा और साथ में हरे रंग की चोली बनवाई थी। बाकी सारी लड़कियां इर्द गिर्द के देहातों से ही थी, सो कायनात के कपड़े देखकर वो उससे मुतासिर नजर आ रही थी।
رات کو وہ جلدی جلدی سے تیار ہو کر اسٹیج کے قریب جا کر بیٹھ گئی تاکہ وہ آسانی سے اسٹیج پر ہونے والی کارروائی کو دیکھ سکے۔ فنکشن شروع ہونے کا وقت تو عشاء کے فوراً بعد کا تھا، لیکن انہیں وہاں بیٹھے بیٹھے تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ٹولیوں کی صورت میں اور بھی کافی مہمان وقفے وقفے سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ابھی سارے مہمان وہاں نہیں پہنچے تھے اور ابھی مہندی کے فنکشن کا دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ خدا جانے کس کی وجہ سے دیر ہو رہی تھی۔ کائنات ایک دم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی کہ میں تو یہاں پر بہت بور ہو رہی ہوں، کیا ہم کہیں اور چلیں؟ میں تو یہاں بیٹھ کر بھی تھک گئی ہوں، لیکن اب ہمیں رات کے اس وقت باہر کہاں جا سکتے ہیں؟ باہر نہیں جا سکتے، ورنہ ہم جتنے خوبصورت لگ رہے ہیں باہر جاتے تو بڑا مزہ آتا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، کیوں نہ چھت پر چلیں؟ اوپر جا کر چاند کو دیکھتے ہوئے مزہ آئے گا نا، یہاں سے تو آسمان بھی نظر نہیں آ رہا، کھلا آسمان دیکھنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، چھت پر ہی چلتے ہیں، ایک لڑکی کہتی ہوئی اٹھی اور ساری اس کے پیچھے ہو لی۔ چھت پر جا کر انہیں واقعی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ چھت پر 4 دیواری ان کی کمر تک ہی آتی تھی۔ وہ ادھر پکڑم پکڑائی کھیلنے لگ گئی۔ انہیں وہاں پر کھیلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کائنات اس طرف چلی گئی جہاں پر صرف 4 یا 5 اینٹوں کی چنائی کی گئی تھی۔ کائنات کا پیر پھسلا اور وہ چھت سے نیچے جا گری۔ ساری لڑکیاں ششدر رہ گئیں۔ ان میں سے ایک کو ہوش آیا تو وہ بھاگتی ہوئی نیچے گئی۔ اس نے سختی سے سب کو منع کیا کہ خبردار کوئی کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، پہلے ہم خود جا کر دیکھتے ہیں۔ اس چھت کی اونچائی بہت زیادہ نہیں تھی، 1 منزلہ مکان تھا، شہر کی طرح 2 3 منزلہ مکان کی طرح نہیں بنا ہوا تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ کائنات چلتی ہوئی گھر کے داخلی دروازے کی جانب آ رہی تھی۔ وہاں وہ اسے چلتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئی، ساتھ ہی انہوں نے شکر کیا کہ اسے کہیں چوٹ نہیں آئی تھی اور وہ خیریت سے ہے، لیکن پھر بھی گری تو اونچائی سے تھی، لیکن اسے چوٹ کیوں نہیں آئی؟ وہ بہت حیران تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کائنات سے پوچھا، تم ٹھیک ہو، کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ کیا چوٹ؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ تم چھت سے گری ہو نا، اس لیے۔ نہیں، میں کب گری ہوں؟ ان لڑکیوں کو کائنات کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ تھوڑی تھوڑی سی اس سے کھنچنے لگی۔ انہیں اب کائنات سے خوف محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ یہ کیسی لڑکی ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں نہیں گری؟ حالانکہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے چھت سے گری تھی، اور ہو سکتا ہے وہ سچ ہی کہہ رہی ہو، کیونکہ اس کے جسم پر خراش تک نہیں آئی تھی، اور اس طرح گرنے سے کم از کم چھوٹی موٹی چوٹ تو لگتی ہی ہے، مگر یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی۔ دوسری طرف کائنات اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ وہ کون تھا جو اسے تیزی سے ہاتھ پکڑ کر نیچے لے کر آیا تھا۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ وہ کوئی نوجوان تھا، لیکن وہ اس کی شکل و صورت نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ ان لڑکیوں سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی اور اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں پر مردوں اور عورتوں کے مابین فاصلے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، کہیں اس بات کا پتنگڑ ہی نہ بن جائے، اور کچھ وہ ان کا خود سے کھنچاؤ پہلے ہی محسوس کر چکی تھی، تو چاہتے ہوئے بھی کسی سے اس بارے میں ذکر نہ کر سکی کہ چھت پر اسے اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے اس منڈیر کی جانب لے گیا تھا جہاں پر دیوار اتنی اونچی نہیں تھی، اور پھر اچانک سے اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نیچے کود گیا تھا۔ لیکن اسے بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں لڑکھڑا کر نیچے گری ہے، بلکہ اسے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ڈھلوان سے نیچے اترتی جا رہی ہے، اور نیچے اترتے ہی چند لمحے کی جانب رخ کر کے وہ اجنبی نوجوان کھڑا رہا۔ پھر جب وہ لڑکیاں اس کے قریب پہنچی تو وہ جلدی سے اس کے پیچھے کی طرف مڑ گیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ان لڑکیوں میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ ان لوگوں نے ولیمے سے اگلے دن گھر واپسی کے لیے نکلنا تھا، لیکن خالدہ کی کزن کا اصرار تھا کہ وہ شادی کی تھکان اتار کر جائیں۔ ان کی کزن نے اس قدر ضد کی کہ مجبوراً انہیں مزید 1 دن کے لیے رکنا پڑا۔ شادی کے باقی دنوں میں کائنات کو مسلسل یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ نوجوان اس کے ارد گرد ہی کہیں منڈلا رہا ہے، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اسے اس کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے واضح طور پر دیکھنا چاہتی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ کائنات کو اس کی موجودگی بری بھی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کا اپنے ارد گرد محسوس ہونا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خود بھی اپنے جذبات سے ناواقف تھی، لیکن خیر جو بھی تھا کافی دلکش تھا۔ وہ کبھی اسے ایک طرف سے نظر آتا تو کبھی اس کی جانب پشت ہوتی، لیکن وہ اسے بار بار دکھائی دیتا تھا۔ ولیمے سے اگلے دن وہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بے حد بے چین تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں اپنی خالہ سے بھی معلوم کر لیا تھا کہ وہ لڑکا ان کے رشتہ داروں میں بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو اسے جانتی ہی نہیں تھی۔
जिस दिन उन्होंने अपने घर के लिए निकलना था उस दिन उसकी बेचैनी उरूज पर थी। वो चाहती थी कि किसी तरह से वो लड़का उसे मिले और उसे वापसी के बारे में बताए, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है और वो भी उसके लिए पसंदीदा जज्बात रखता है। लेकिन उसने कहा कुछ नहीं, रहा और अचानक गायब हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने स्टेशन के लिए असर की नमाज पढ़कर निकलना था, तो सुबह वो अपनी सहेलियों को खुदा हाफिज कहने के बहाने गांव की मुख्तलिफ गलियों में चक्कर लगा आई कि शायद वो उसे कहीं दिखाई दे जाए, लेकिन वो नाकाम रही। वो मुसलसल दरवाजे की तरफ ही देख रही थी कि शायद वो अभी आए, शायद वो अभी आ जाए, लेकिन उसने न आना था और न आया। इंतहाई बोझल दिल के साथ वो स्टेशन के लिए रवाना हो गई। वापसी का सारा रास्ता वो बहुत खामोशी से चुप करके बैठी रही। उसके भाई उसे बहलाने के लाख जतन कर रहे थे, लेकिन उसे किसी की बात पर हंसी आ ही नहीं रही थी। वो बेहद उदास थी। उसकी मंजिल से पहले एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वो जरा दिल बहलाने को नीचे उतर आई। उसके साथ उसका भाई था, मगर वो तन्हा कुछ वक्त गुजारना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने भाई को स्टेशन की तरफ बनी हुई आइसक्रीम शॉप की तरफ भेजा। उसका भाई उसके लिए आइसक्रीम लेने गया और वो वहीं पर लगे संगी बेंच पर बैठ गई। वो अपने आप को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। बेबसी के एहसास के साथ उसकी आंख से एक आंसू टपका, जिसे उसने फौरन से अपनी गाल पे से रगड़कर हटा दिया। क्यों इस कदर उदास हो? उसके दाएं जानिब से एक मर्दाना आवाज उभरी तो उसने हड़बड़ाकर उस तरफ देखा और वो देखकर दंग रह गई। वो नौजवान वहां पर बैठा हुआ था। तो तुम यहाँ पर कैसे, तुम यहाँ कैसे आ गए हो? वो हैरानगी से पूछने लगी। उस नौजवान की अभी भी उसकी तरफ पूछती थी। उसका नीम रुख वाज़ेह था। इस बात को छोड़ो कि मैं यहाँ कैसे, मुझे ये बताओ कि तुम उदास क्यों हो? उसका दिल चाहा कि उसे वो खरी खरी खूब सुनाए कि क्या वो नहीं जानता कि वो इस कदर उदास क्यों थी। अगर वो उसके साथ सफ़र कर रहा था या उसका पीछा कर रहा था तो कम से कम उसको बता तो देता। उसे हमेशा के लिए खो देने के एहसास से न गुजरती। उसने उदासी से चेहरा झुका लिया और कहा कुछ नहीं। उसे अचानक ख्याल आया कि उसका तो भाई आइसक्रीम लेकर वापस आ रहा होगा। उसने फौरन इधर उधर देखा तो वो अभी वहीं खड़ा था। आइसक्रीम शॉप पर रश होने की वजह से वो अभी उसके लिए आइसक्रीम खरीद नहीं पाया था। उसने जल्दी से वापस उसकी तरफ देखा और कहा कि अच्छा, मैंने तो तुम्हें अभी तक देखा भी नहीं है। मेरी जानिब चेहरा मोड़ो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। उसने कहा ऐसा मुमकिन नहीं। क्यों? ऐसा क्यों मुमकिन नहीं? इसलिए क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, एक आतिशी मखलूक हूँ, और अगर इस कदर करीब से मैंने अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मोड़ दिया तो मेरी शिद्दत से तुम्हें सख्त नुकसान पहुंच सकता है। क्या तुम वाकई इंसान नहीं हो? नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ। तुम्हें याद है कि गांव में झूला झूलते हुए तुम अचानक गिर गई थी? जिस टहनी पर झूला बांधा गया था ना, वो झटके से टूट गई थी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन क्या हुआ? और वो रस्सा तुम्हारी सहेलियों को मैंने ही दिया था, लेकिन मुझे उस वाक़े का इल्म नहीं था कि तुम उस वक्त झूले पर बैठी हुई थी जब वो टहनी टूटी। हाँ, लेकिन तुम वो बात मुझे अब क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम अपनी हिफाजत करो। दरअसल बात कुछ यूँ है कि उस वक्त उसके ऊपर मेरी चच्ची का छोटा बच्चा सो रहा था। तुम्हारे झूलने की वजह से टहनी टूट गई और वो बच्चा नीचे गिरा और वहीं पर मर गया। मेरी चच्ची तुमसे इंतकाम लेना चाहती है। मैंने अपनी चच्ची से वादा कर लिया था कि उस वक्त चूल्हे पर जो भी लड़की बैठी होगी मैं उसकी ज़िंदगी को अजाब बनाकर रख दूंगा। लेकिन देखो मेरी किस्मत, मैं उससे पहले ही तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। मैं नहीं जानता था कि ये तुम होगी और तुम्हारे यहाँ वादे का पास किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं नहीं जानता था कि ये तुम होगी और हमारे यहाँ वादे का पास किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। हम किसी तौर पर भी वादा तोड़ नहीं सकते, वरना हमें ख़ानदान से बेदखल कर दिया जाता है। और ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे वालिदैन के लिए भी इंतहाई ज़िल्लत का बायस होगा। और मैं अपने वालिदैन को सबके सामने बेइज्जत नहीं करवाना चाहता। मैं अपनी चच्ची को इसी उम्मीद पर रखूँगा कि मैं तुम्हें खूब नुकसान पहुँचा रहा हूँ, लेकिन तुमने अपनी हिफाजत खुद करनी है। इसी वजह से मैं तुमसे ज़्यादा मिलने नहीं आ सकूँगा। कभी कभार आ सकता हूँ। ठीक है, तुम कभी कभार ही आ जाना, कायनात ने अफसुर्दगी से कहा और अपना सर झुका लिया। इतने में उसका भाई भी आ गया था। गाड़ी ने भी चलने की सीटी बजा दी। कायनात उदासी से उठी, फिर उसने उस जानिब देखा तो वहां पर मौजूद नहीं था वो। उसने अपने भाई के हाथ से आइसक्रीम ली और दोनों बहन भाई जल्दी से ट्रेन की जानिब बढ़ गए।
کائنات اب بھی بے حد اداس رہنے لگ گئی تھی۔ اس کے والدین اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ اسے نت نئے ڈاکٹروں کے پاس لے کر جا رہے تھے، لیکن اسے افاقہ نہیں ہو رہا تھا، اور وہ ڈاکٹری علاج سے ٹھیک بھی کیسے ہو سکتی تھی۔ وہ آتشی نوجوان کبھی کبھار اس سے ملنے آتا تھا۔ جس دن اس سے ملنے آتا، اسے چند دنوں تک وہ بہت خوش باش رہتی تھی۔ اس کی ماں، والد اور بھائی بھی پوچھتے کہ جب وہ خوش ہوتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس کے خوش رہنے کی وجہ ڈھونڈ کر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اسے کسی بھی حالت میں خوش دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ یہ بھی اس نوجوان نے کائنات سے کہا تھا۔ اس نے اس نوجوان سے کہا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو وہ اس سے شادی کر لے، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اس کی مجبوری ہے، وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ کائنات سو رہی تھی کہ ایک دم اس کا جسم بستر سے کئی انچ اوپر اٹھ کر زور سے نیچے جا لگتا۔ اس کی والدہ کی اس کی طبیعت کے پیش نظر اس کی سانس سویا کرتی تھی۔ ایک دم زور کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اور جب انہوں نے کائنات کی حالت دیکھی تو ان کی تو چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے جلدی سے اس کے والد اور بھائیوں کو آوازیں دے کر بلایا۔ اس کی حالت دیکھ کر سبھی پریشان ہو گئے۔ جو بھی اسے پکڑنے کی کوشش کرتا تھا وہ اس قدر زور کا ہاتھ مارتی کہ وہ دور جا گرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی ساکت ہو گئی، لیکن جب 1-2 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آیا تو اس کا پورا جسم دکھ رہا تھا، اور تکلیف کی شدت سے وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح سے اس کی تکلیف ختم کریں۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے والدین کو خیال آیا کہ کائنات کو دم بھی کروانا چاہیے۔ پھر اس دن سے انہوں نے اسے دم درود بھی کروانا شروع کر دیا، لیکن اس کی تو وہ حالت تھی کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تقریباً 1-2 مہینے کے بعد اسے پھر اس طرح کا ایک اور دورہ پڑا تھا، اور اس کے تقریباً 3 ہفتے کے بعد وہ آتش زدہ اس سے ملنے آیا تھا۔ کائنات کے جسم کے زخم ابھی تک مندمل نہیں ہوئے تھے۔ جب اس نے اس کے چہرے پر اور ہاتھوں پر لگی ہوئی چوٹیں دیکھی تو منہ پھیر کر رونے لگا۔ پھر اس نے کائنات کو بتایا کہ یہ سب اس نے کیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ بھلا وہ ایسا اس کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے۔ اس کے استفسار پر اس نے بتایا کہ دراصل اس کی چچی کو اس پر شک ہو گیا تھا، اسی لیے وہ خود کائنات کی حالت دیکھنے آئی تھی، اسی لیے یہ سب کرنا پڑا۔ لیکن اس کو دیکھ کر وہ بے حد افسردہ ہوا۔ کائنات نے اسے پھر سے یہ کہا کہ آخر تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے سوچا کہ ابھی میری تکلیف دیکھ کر پریشان ہے تو ہو سکتا ہے کہ میری بات مان جائے، لیکن اس نے گہری سانس لے کر پھر سے اپنی بات دہرائی کہ میری مجبوری ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ کائنات غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے بتاؤ کیا مجبوری ہے؟ اس نے بتایا کہ شادی کر لینے کی صورت میں وہ کائنات کو اپنے علاقے میں لے جانے کے لیے پابند ہوگا، اور پھر جلد یا بدیر اس کے تمام خاندان والوں کو انسان زادی سے اس کی شادی کا علم ہو جائے گا، اور پھر وہ اس کو سخت سزا دیں گے۔ اس نے اسے بتایا کہ اس کو اپنی سزا کی فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ سزا بے شک سخت ہوگی لیکن طویل نہیں ہوگی۔ وہ ایک مختصر سزا بھگت کر آزاد ہوگا، لیکن اسے اصل خوف کائنات کا تھا، کیونکہ ان کے بیٹے سے شادی کے جرم میں وہ سخت اذیت نہیں دیتے، اور جب پورے خاندان اور اس کی چچی کو خاص طور پر پتہ چلتا کہ یہی لڑکی اس کے بچے کی قاتل ہے تو پھر تو وہ اذیتوں کی انتہا کر دیتی، وہ اسے یکمشت کبھی بھی نہ مرنے دیتی۔ تو بس اسی وجہ سے وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ وجہ بتا کر وہ وہاں سے مزید کچھ کہے بغیر غائب ہو گیا۔ کائنات کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے والدین اس کو اس طرح دیکھ کر بے حد پریشان تھے۔ ان کی ہنستی کھیلتی خوبصورت بیٹی کو خدا جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ایک روز اس کے والد مسجد میں بہت پریشان بیٹھے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ وہیں پر مسجد کی دیوار سے ٹیک لگائے دیوار کو دیکھتے ہوئے خدا جانے کن سوچوں میں گم تھے، جب کسی نے ان کے کاندھے کو ہلا کر انہیں پکارا۔ صاحب، آپ بہت پریشان ہیں، کیا ہوا؟ وہ تو جیسے بھرے بیٹھے تھے، انہیں تو کوئی سامع چاہیے تھا۔ سب اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگے تو پوچھنے والے نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اپنی بیٹی دکھائیں۔ اس کے والد نے اس بارش کو گھر لانے میں کوئی دقت محسوس نہ کی۔ جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے کائنات کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں پڑھی۔ پھر انہوں نے کائنات کے والد کی طرف انتہائی حیرت سے دیکھا اور کہا کہ کیا آپ کی بیٹی نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا؟ اس کے والد نے نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں، کیا ہوا، سب خیریت ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر انہوں نے بتانا شروع کیا کہ آپ کی بیٹی کسی آتش زادے کو دل دے بیٹھی ہے، اور وہ بھی اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اسے جان چھڑوانا مشکل ہے، لیکن بے حد مشکل نہیں تھا۔ اگر وہ نوجوان رحم دل نہ ہوتا تو رحم دل ہونے کی وجہ سے اس کے پاس کچھ اضافی طاقتیں ہیں جن کا توڑ بے حد مشکل ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ عمل کر کے
اس کو عمر بھر کے لیے قید کر دوں اور آپ بیٹی کی شادی کر دیں، تب آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، اسے ہرگز عمر قید نہ کیا جائے، وہ بے حد اچھا ہے۔ تو بیٹی پھر آپ کو ساری عمر ایسے ہی گزارنا پڑے گی۔ منظور ہے مجھے۔ کائنات تکلیف سے سسکی۔ بس اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، بس وہ کبھی کبھار مجھے ملنے آتا رہے۔ اور محبت ایسے دردناک انجام پر دور کھڑی اداسی سے مسکراتی رہی۔